السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے گنتی کے حوالے سے۔ اس میں ایک تو ہمیں گنتی ایک سے لے کر 10 تک آنی چاہیے۔ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ۔ دو چار طلبہ سنائیں۔ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة۔ جی کوئی اور؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر۔ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة۔ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة۔ جی اس کے بعد سنائیں گے 11 سے لے کر 19 تک۔ أحد عشر، أحد عشر، أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر۔ أحد عشر، اثنان عشر، ثلاثة عشر، أربع عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، أحد واحد عشر، عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، 20۔ 20 نہیں بولنا، بس 9 عشر۔ جی ٹھیک ہے۔ أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر۔ یہ اس کے بعد دہائیاں جن کو قود کہتے ہیں: 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 90 تک سنائے گی۔ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 90 تک، 20 سے لے کر 90 تک۔ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90۔ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90۔ أربعون، أربعون، 40۔ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90۔ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90۔
جس کے بعد ہم نے کچھ احکام پڑھے تھے کہ ایک اور دو کچھ نہیں. ایک اور دو ہمیشہ مطابق ہوگا، 3 سے 9 تک ایک ہمیشہ دو کیا ہوتے مطابق ہیں؟ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ مطابق ہوتے ہیں۔ ہمیشہ مطابق ہوتے ہیں. 3 اور 9 ہمیشہ مخالف ہوتے ہیں۔ 10 عشرہ اگر مفرد ہو تو مخالف ہوگا، مرکب ہوگا تو مطابق ہوگا، اور دہائیاں اور مال ایک ہی حالت میں۔ ہاں جی. 10 مفرد ہو تو مخالف، مرکب ہو تو مطابق. اور نمبر 4 عقود یا الف، ہمیشہ ایک ہی حالت، ایک ہی حالت، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ 4 احکام تھے جو ہم نے پڑھے. ابھی ہم پڑھتے ہیں تمیز کے اعتبار سے. واحد اثنان ان کی تمیز نہیں لائی جاتی، کیونکہ اس میں واحد وہ خود ایک بار مثلا لکھا ہے قلم کا مطلب ایک ہی قلم ہوتا ہے، اور تثنیہ ہو تو 2 پر، جیسے رجلن ایک مرد، رجلان 2 آدمی. تو واحد اثنان ان کی تمیز نہیں لائی جاتی، کیونکہ اسم واحد ہو تو وہ خود ایک پر دلالت کرتا ہے، تثنیہ ہو تو 2 پر، جیسے رجلن ایک مرد، رجلان 2 مرد. تو ایسے واحد اور واحد اور اثنان ان کی اثنان تمیز ان کی نہیں لائی تمیز نہیں جاتی، لائی جاتی، کیونکہ کیونکہ اسم اسم واحد واحد ہو ہو تو وہ خود خود ایک ایک پر پر دلالت دلالت کرتا ہے، کرتا ہے، اور تثنیہ تثنیہ ہو تو ہو دو تو 2 پر. پر، جیسے رجل ایک مرد، رجلان 2۔ چلے اتنا یاد کر لیں. واحد اثنان ان کی تمیز نہیں لائی جاتی. چلے تو سنائیں. واحد اور اثنان ان کی تمیز نہیں لائی جاتی. واحد اور اثنان ان کی تمیز نہیں لائی جاتی۔ تو ہم نے جو پیچھے پڑھا کلم واحد مذکر کے لیے مذکر، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ تمیز نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ موصوف صفت ہوتے ہیں وہ. اگر آ جائے قلم واحد تو آپس میں کیا بنیں گے؟ موصوف. موصوف صفت. ٹھیک ہے، تو لکھ لیں اپنے پاس کاپی کے اوپر. ثلاثت عشرہ ان کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے، اتنا دوہرا اس میں. ثلاثت عشرہ، ایک دو موصوف صفت، 3 تا 10. پہلے تھا 3 تا 9، اب 3 تا 10 بولنا ہے. تمیز ہوگی جمع مجرور. احد عشرہ تسع عشر کی تمیز مفرد منصوب، 11 سے لے کر 99 تک مفرد منصوب. یہ لکھ لیں ایسے ہی. اب یہ تینوں دوہرا ہے. 1 2 موصوف صرف، 3 تا 10 جمع مجرور، 11 تا 99 مفرد منصوب. مفرد منصوب. احد عشرہ تا تسع عشر کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے. 1 2 موصوف صرف، 3 تا 10 جمع مجرور، 11 99 مفرد منصوب. مفرد منصوب. 100 الف مفرد مجرور. یہ 4 پورے کر لیں. 1
ایک دو موصوف صرف تین تعداد جمع مجرور 1199 مفرد منصوب اور 100,000 مفرد مجرور. یہ چار نکات ہیں، چار قواعد ہیں، ان کو دوہرا سنائیں. ایک دو موصول صرف تین تعداد جمع مجرور 1199 11 تا 99 11 تا 99 مفرد منصوب 100,000 مفرد مجرور. ایک دو موصوف صرف تین تا 10 جمع مجرور 11 تا 99 مفرد منصوب 100,000 مفرد مجرور. ایک تا دو موصوف صرف تین تا 10 جمع مجرور 11 تا 99 مفرد منصوب 100,000 مفرد مجرور. ایک تا دو موصوف صرف تین تا 10 جمع مجرور 11 تا 99 مفرد منصوب 100,000 مفرد مجرور.
جی تمیز کے حوالے سے عدد کے بعد جو معدود ہوتا ہے 11 ستارے، اب 11 ستارے اس میں آئیں گے، 11 واحد منصوب، مفرد منصوب، احد عشر کوكباً، یہ ہوتی ہے مفرد منصوب۔ ان چار احکام کو اگر آپ یاد کر لیں تو کہیں پر بھی تمیز کے اعراب کے حوالے سے آپ کو غلطی نہیں لگے گی، اور اگر کہیں پر غلط لکھا ہوا ہوگا تو آپ اس کو پہچان لیں گے۔ جی اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے صرف کے سبق کی طرف، تو بتائیے گا صرف کا سبق ہمارا کہاں تک پہنچ گیا تھا، تو یاد ہے کسی کو؟ اسم مفعول پڑھنا ہے آج، 56 پیج۔ صفحہ نمبر 56۔ لے جی، یہ ہے آپ کے سامنے سبق نمبر 17، اسم مفعول۔ سب سے پہلے اسم مفعول کی تعریف ہے، نصرہ سے منصور۔ اسم مفعول کی تعریف ہم یاد کرتے ہیں، وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر کام واقع ہو۔ منصور وہ شخص جس کی مدد کی گئی، مدد کرنے کا کام اس کے اوپر واقع ہوا، اس کی مدد کی گئی۔ مدد کیا ہوا، یہ معنی کیا جاتا ہے، مدد کیا ہوا۔ تعریف دوہرے سنیں۔ اسم اسم مفعول وہ مفعول اسم وہ اسم مشتق ہے جو مشتق ہے اس جو ذات پر اس دلالت ذات پر کرے جس پر دلالت کرے کام جس پر واقع کام ہو۔ واقع ہو۔ مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر کام واقع ہو۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر طلاق کام کرے واقع ہو۔ جی بنانے کا طریقہ، 3 حرفی افعال مثلا نصرہ، ضربہ، تو یہ 3 حرف ہیں، ضاد را با، نون صاد را۔ 3 حرفی افعال کے مصدر سے مفعول، تو نصرہ سے منصور، ضربہ سے مضروب کے وزن پر آتا ہے، جیسے فتح سے مفتوح، سمون سے مسموع۔ یہ 3 حرفی افعال جس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، یہ ثلاثی مجرد، یہ ثلاثی مجرد، یہ 3 حرفی افعال کے مصدر سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے فتح سے مفتوح، سمون سے مسموع، دوہرا اسم ہے۔ یہ 3 حرفی افعال یعنی صنعت سے مجرد کے مصدر سے مفعول کے وزن پہ آتا ہے، جیسے فتح سے مفتوح، سمون ان سے مسموع۔ یہ 3 حرفی افعال ثلاثی مجرد کے مصدر سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے فتح سے مفتوح، سمون سے تین مسموع۔ مجرد کے مصدر سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے فتح سے مفتوح، سمیع سے مسموع۔ یہ 3 حرفی افعال ثلاثی مجرد کے مصدر سے مفعول ان کے وزن پر آتا ہے، جیسے فتح سے مفتوح، سمع سے مسموع۔
جی، اگر فعل 3 حرفوں سے زائد ہو، جیسے آپ کے پاس لفظ ہے، ایک ہے کاروما، تو یہ 3 حرفی ہو گیا، اور ایک ہے اکراما، تو یہ 3 حرفوں سے زائد ہو گیا، شروع میں حمزہ زائد ہو گیا، جس کو غیر ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ اگر 3 حرفوں سے زائد ہو تو اسم مفعول اس کے فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے۔ کس طرح بنتا ہے؟ اس طرح بنتا ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں، آخر میں تنوین لگا دیں، تو فعل مضارع سے بننا ہے۔ کس سے بننا ہے؟ فعل مضارع سے۔ یہ ہے یجتنبو، تو علامت مضارع کو حذف کر دیں، یعنی یا کو حذف کر دیں، اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں، اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں، موجتنبن، آخر میں تنوین لگا دیں۔ 3 کام کرنے ہیں۔ یہاں سے اتنا اصل کام ہے، پہلے آپ یہ یاد کر لیں۔ علامت مضارع کو حذف کر کے میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین لگا دیں۔ اتنا دہرائیں اور سنائیں۔ اس میں 3 باتیں آپ علامت نے مضارع کرنی کو ہیں۔ حذف کر کے میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین لگا دیں۔ علامت علامت مضارع کو مضارع حذف کو کر حذف کے کر میم کے میم مضموم مضموم لگائیں اور لگائیں اور آخر میں آخر میں تنوین لگا دیں۔ تنوین لگا دیں۔ علامت مضارع کو حذف کر کے میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین لگائیں۔ آپ پورا یاد کر لیں۔ اگر فعل 3 حرفوں سے زائد، یعنی ثلاثی غیر ثلاثی مجرد، اگر فعل 3 حرفوں سے زائد ہو تو اسم مفعول اس کے فعل مضارع مجہول سے اس طرح بنتا ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر کے میم مضموم لگا دیں اور آخر میں تنوین لگا دیں، جیسے یجتنبو سے یجتنبو سے مجتنبن، پوری 2 لائنیں دہرائیں اور سنا دیں۔ اگر فعل 3 حرفی سے زائد یعنی غیر ثلاثی مجرد ہو تو اس میں مفعول اس کے فعل مضارع مجہول سے اس طرح بنتا ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر کے میم لگا دیں اور مضارع آخر میں مجہول تنوین لگا دیں، جیسے یجتنبو سے مجتنبون۔ کے لگائے اور آخر میں تنوین لگا دی، جیسے یجتنب سے مجتنب۔ غیر ثلاثی مجرد کا اسم مفعول فعل مضارع مجہول سے اس طرح بنتا ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر دیں، میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین لگا دیں، جیسے یجتنبو سے مجتنبن۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں، آپ یہ گردان یاد کرتے کر لیں۔ منصور، منصوران، منصورون، 3 لفظ، الف نون واو نون۔ منصور، منصوران، منصورون، منصور، منصوران، منصورون، منصورت، منصورتان، منصورات۔ 6 الفاظ دہرائے سنائے۔ منصور، منصوران، منصورون، منصورۃ، منصورتان، منصورات۔ یہ منصورت منصور، منصوران، منصورون، منصورۃ، منصورتان، منصورات۔ منصور، منصوران، منصورون، منصورات، منصوراتان، منصوراتون۔
منصورun منصورانی منصورونا منصورتun منصورتانی منصورات. منصور مدد کیا ہوا، یہ لفظ قابو کرے، مدد کیا ہوا۔ نصرہ کا معنی ہے مدد کیا گیا، مدد کیا گیا، ایک مرد مدد کیا گیا، وہ ایک مرد مدد کیا گیا، وہ ایک مرد مدد کیا گیا۔ اور ادھر منع کیا کرنا ہے؟ مدد کیا ہوا۔ ایک ہے مدد کیا گیا اور ایک ہے مدد کیا ہوا۔ یہ مدد کیے ہوئے کے اندر گویا حال کا معنی آ جاتا ہے، مدد کیا ہوا، مارا ہوا بندہ ایک بیٹھا ہوگا، یہ تو مارا ہوا بندہ ہے، تو یہ تو مدد کیا ہوا ہے۔ تو کھایا ہوا کھانا، کھایا گیا۔ بہرحال یہ ایک لفظ کا فرق آتا ہے۔ جی، مدد کیا ہوا وہ ایک مرد، مدد کیا ہوا ایک مرد، ادھر وہ بھی نہیں بولنا۔ مدد کیا ہوا ایک مرد، مدد کیے ہوئے دو مرد، مدد کیے ہوئے کئی مرد، مدد کی ہوئی ایک عورت، مدد کی ہوئی دو عورتیں، مدد کی ہوئی کئی عورتیں۔ ترجمہ دو ہے۔ مدد کیا مدد ہوا ایک مرد، مدد کیے ہوئے دو مرد، مدد کیے ہوئے کئی مرد، مدد کی ہوئی ایک عورت، مدد کی ہوئی دو عورتیں، مدد کی ہوئی کئی عورتیں۔ مدد کیا ہوا ایک مرد، مدد کیے ہوئے دو مرد، مدد کیے ہوئے کئی مرد، مدد کی ہوئی ایک عورت، مدد کی ہوئی دو عورتیں، مدد کی ہوئی کئی عورتیں۔ مدد کیا ہوا ایک مرد، مدد کیے ہوئے دو مرد، مدد کیے ہوئے کئی مرد، مدد کی ہوئی ایک عورت، مدد کی ہوئی دو عورتیں، مدد کی ہوئی کئی عورتیں۔ مدد کیا ہوا ایک مرد، مدد کیے ہوئے دو مرد، مدد کیے ہوئے کئی مرد، مدد کی ہوئی ایک عورت، مدد کی ہوئی دو عورتیں، مدد کی ہوئی کئی عورتیں۔ نوٹ: مفعول اور اسم مفعول میں فرق۔ ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول۔ مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو، اور اسم مفعول وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر کام واقع ہو۔ فعل واقع ہو، کام واقع ہوئے کی بات ہوتی ہے، بس اس میں یہ فرق ہے، وہ اسم مشتق ہے تو جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر کام واقع ہو۔ جی، دوہرا اس میں۔ مفعول اور اس میں مفعول میں فرق یہ ہے کہ مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہے، اور اس میں مفعول وہ اس میں مستق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر کام واقع ہو۔
مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو، اور اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر کام واقع ہو۔ اچھا، اس سے نا وہ شاید میں نے آپ کو بتایا ہو اس وقت جب ہم نے مفعول پڑھا، نہیں تو ابھی سن لیں۔ ضرب زید خالدن۔ اب دیکھو، ضرب زید اور خالدن، زید ہے فاعل اور خالد ہے مفعول، تو زید سے پہلے فعل موجود ہے، خالد سے پہلے بھی فعل موجود ہوتا ہے۔ فاعل اور مفعول سے پہلے فعل ہوتا ہے، فاعل اور مفعول سے پہلے فعل ہوتا ہے، لیکن جو اسم مفعول ہوتا ہے نا، اسم مفعول، اس سے پہلے فعل نہیں ہوتا۔ مثلا رجل منصور، اب یہ جو منصور ہے یہ اسم مفعول ہے، لیکن مفعول بھی نہیں، مفعول نہیں، کیونکہ مفعول سے پہلے تو فعل ہوتا ہے، اور اس سے پہلے تو رجل ہے، اور رجل تو فعل نہیں ہے۔ اور ضربہ کا کام اس پر واقع ہوتا ہے، خالد پر، تو ادھر کوئی پہلے فعل نہیں جس کا کام منصور کے اوپر واقع ہو رہا ہو۔ ہاں، یہ بات بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ منصور اسم مشتق ہے، اور جو مفعول یعنی اسم مفعول جو ہوتا ہے وہ اسم مشتق ہوتا ہے، اسم مفعول اسم مشتق ہوتا ہے، لیکن جو مفعول بہی ہے وہ جامد بھی ہو سکتا ہے، جیسے خالد یہاں پر ہے، یا یہاں پر عمر کر لو، یہاں پر عثمان کر لو، تو یہاں پر بکر کر لو، یہاں پر جعفر کر لو، تو وہ مفعول جامد بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اسم مفعول جو ہوتا ہے وہ مشتق بھی ہوتا ہے۔ یعنی دو فرق میں نے آپ کو بتائے، ایک ہے کہ مفعول سے پہلے فعل ہوتا ہے ضرور، جبکہ اسم مفعول سے پہلے ایسا نہیں، اور مفعول جامد ہوتا ہے۔ دو باتیں، ایک ہے فعل اور ایک ہے جامد۔ جامد بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اسم مشتق جو ہوتا ہے، اسم مفعول جو ہوتا ہے وہ اسم مشتق ہوتا ہے۔ نصر سے منصور، ضرب سے مضروب۔ اس کے ساتھ یہ ٹاپک آپ کا مکمل ہوا، اور ابھی ایک نیا ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ ہم نئی کلاس سے شروع کریں گے، تو آج اسی پہ ہی اتفاق کرتے ہیں، یہ سبق بھی آگے نیا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔